اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی عز وجل ولو ان اہل القری آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض ولکن کذبوا فاخذناہم بما كانوا یکذبون۔ میری قوم کے لوگوں، میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کی بات یاد دلا رہا ہوں۔ مالک فرماتا ہے اگر یہ بستیوں کے لوگ، اگر یہ دیہاتوں والے اور شہری یہ آبادیوں والے یہ اللہ کے اوپر ایمان لے آتے، اللہ کو اپنا اکیلا معبود مان لیتے اور ہم سے ڈر کر زندگی بسر کرتے، تو ہم ان کے اوپر زمین اور آسمان کی برکتوں کے پرنالے کھول دیتے۔ ولیکن کذبوا، لیکن انہوں نے جھٹلایا ہے۔ اکثریت نے ایمان کی بات کو ماننے سے انکار کر دیا ہے۔ فرمایا اکثرہم مشرکین، اکثریت شرک کرنے والی ہے، اللہ کے ساتھ شرک کرنے والی ہے۔ انہوں نے جھٹلایا ہے ایمان اور عقیدے کی بات کو۔ فاخذناہم بما كانوا یکذبون، اسی جرم کی وجہ سے مالک فرماتا ہے کہ ہم نے ان کو پکڑا ہے اور بڑی مضبوطی کے ساتھ پکڑا ہے اور ان کو کہیں کا نہیں چھوڑا ہے۔ اللہ کے بندو، یہ دیکھو، یہ نعمتیں، یہ کیلے، یہ انار اور یہ سیب جو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو، بتاؤ یہ کس نے پیدا کیے؟ یہ زمین کس نے پیدا کی ہے؟ کس کی ہواؤں میں سانس لے رہے ہو؟ کون بارشیں برساتا ہے اور تمہارے لیے روزی کا انتظام کرتا ہے؟ اللہ کے بندو، کہہ دو ایک اللہ ہے۔ اللہ کے بندو، جب یہ ساری باتیں مانتے ہو، جانتے ہو، تو اس کو اپنا اکیلا داتا مانو۔ وہ داتا ہے، وہ رزق دیتا ہے، اس لیے داتا ہے۔ میرے بھائیوں، آج تم نے اللہ کے بندوں کو داتا کہا ہے، اللہ کے بندوں کو مشکل کشا کہا ہے، یہ مالک کے ساتھ غدر ہے۔ جس کو اللہ شرک کہتا ہے، یہ لا الہ الا اللہ کا انکار ہے۔ آج مسلمانوں کے گلوں کے اندر تعویذ لٹکے ہوئے ہیں، یہاں انہوں نے چھلے پہنے ہوئے ہیں اور ان پر بھروسہ رکھتے ہیں، یہ اللہ کے ساتھ شرک ہے۔ میرے بھائیوں، یہ اللہ کا انکار ہے۔ ایسے لوگوں کو اللہ تعالی ہمیشہ کی آگ میں رکھے گا۔ نمازوں کے باوجود، روزے کے باوجود، حج اور عمرہ کرنے کے باوجود میرے بھائیوں، مرنے کے ساتھ وہ آگ لگے گی، بجھائے نہ بجھے گی۔ جہنم منہ کھولے تمہارا انتظار کر رہی ہے، یاد رکھنا۔ اللہ کے بندو، مالک نے اپنی جنتیں بنائی ہیں اپنے مومن بندوں کے لیے۔ اللہ کے بندو، مالک تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا؟ اس کا صرف ایک مطالبہ ہے کہ صرف مجھے پکارو۔ مالک فرماتا ہے صرف میں تمہارا اکیلا معبود ہوں، بس اس آزمائش میں ڈالے گئے ہو۔ میرے بھائیوں، حدیث کے اندر آتا ہے اگر کسی نے زمین اور آسمان کو گناہوں سے بھر دیا، چور بھی ہے، قاتل بھی ہے، ڈاکو اور زانی بھی ہے، لیکن لا یشرک بھی شیئا، مالک فرماتا میرے ساتھ شرک نہیں کرتا ہے، لقیتہ بمثلھا مغفرہ۔ مالک فرماتا ہے ایسی ملاقات کے ساتھ اسے ایسی ہی ملاقات کروں گا، رحمت کے ساتھ اس کو میں معاف کر دوں گا، ایک نہ ایک دن جنت میں لے کے جاؤں گا۔ لیکن یاد رکھنا، یہ تہجد گزار، یہ روزے دار، یہ اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے، یہ یا علی مدد کہنے والے، یا رسول مدد کی پکاری لگانے والے، یہ چادریں چڑھانے والے، عرس اور میلے کرنے والے، میرے بھائیوں، مالک ان کو کبھی معاف نہ کرے گا، کبھی معاف نہ کرے گا۔ یہ غدار ہیں اللہ کے، یہ کلمے کے انکاری ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ جو کلمہ پڑھتے ہو اس کو سمجھنے کی کوشش کرو میرے پیارے بھائیوں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کتنی سادہ بات ہے میرے بھائیوں۔ یہ کلمہ جو دل کی گہرائی سے پڑھتا ہے وہ مسلمان ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد نمازیں ہیں، اس کے بعد روزے ہیں، اور روزے بھی ہو سکتا ہے 1 سال کے بعد آئیں۔ حج زندگی میں صرف ایک مرتبہ ہے، لیکن یاد رکھنا لا الہ الا اللہ کون سی چیز ہے جو بندے کو مسلمان کرتی ہے؟ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ اقرار کرتے ہو کہ لا داتا الا اللہ، لا مشکل کشا الا اللہ، لا حاجت روا الا اللہ، لا غوث الا اللہ، لا نظر و نیاز کے لائق، لا پکار کے لائق، ہر چیز کے اوپر لا لگتی ہے، تب اللہ کے بندے بنو گے۔ لات منات حبل کا انکار کرو، ان کو کہا گیا تھا کہ مکہ کے مشرکوں ابراہیم علیہ السلام کو پکارتے ہو، لات منات حبل کو پکارتے ہو، اب تمہیں ان کا انکار کرنا پڑے گا۔ ان کا انکار کرو اور پھر اللہ کے اوپر ایمان لاؤ، اللہ تمہیں دنیا کا حاکم بنائے گا، ارب و رجم تمہارے نیچے آ جائیں گے۔ میرے بھائیوں، بھیڑ بکریاں چرانے والوں نے، بان کی جوتیاں پہننے والوں نے جب یہ بات مانی تھی میرے بھائیوں، اللہ نے ان کو اقتدار بخشا زمین کے اوپر۔
सारी दुनिया के वो हाकिम बने थे मेरे भाइयों, जो पढ़ना लिखना भी ज्यादातर नहीं जानते थे। अल्लाह के बंदो आज भी वही रब है, उसका वही मुतालबा है। मेरी बात मान लो मेरे प्यारे भाइयों, अमेरिका तुम्हारे नीचे आ जाएगा, रूस तुम्हारे नीचे आ जाएगा, क्योंकि तुम्हारे साथ अल्लाह होगा। उनके साथ अल्लाह नहीं है, अल्लाह ताकतों वाला है, वो तुम्हें इक़्तिदार बख्शेगा, उसका वादा सच्चा है। सच्ची किताब के अंदर उसने फरमाया है वअंतुमुल अलाउना इन कुंतुम मोमिनीन, अगर तुम मोमिन बन जाओ हम तुम्हें इक़्तिदार बख्शेंगे। मेरे भाइयों, अल्लाह की बात मेरी बात तो नहीं है, और जिन्होंने बात मानी थी उनके साथ ये वादा पूरा हुआ था या नहीं हुआ था मेरे भाइयों बताओ? ये लेकिन ये शर्त के साथ वादा है, ऐसे आम वादा नहीं है, शर्त के साथ वादा है। इन कुंतुम मोमिनीन, अगर तुम मोमिन बन जाओ, और मोमिन बनो, आप तो मदारों की मैल चाटने वाले लोग हो, वहां जाकर उर्स और मेले करने वाले, ढोल ढमक्कत बजाने वाले मेरे भाइयों, और उनकी नजरों न्याज खाने वाले हो। जाओ बाटी में जाके अली अजमेरी की कब्र के ऊपर देखो, क्या ये वो मुसलमान हैं? ये कलमा पढ़ने वाले, देगें बांटी जा रही हैं, चादरें चलाई जा रही हैं, नाक रगड़े जा रहे हैं, माथे टेके जा रहे हैं। कभी इनकी किताबें पढ़ी हैं? कभी इनकी किताबें पढ़ी हैं? कुरान को पढ़ा है? ये पीरी मरीदी करने वाले ये लोग थे, ये दाता दस्तगीर नहीं है, ये मुश्किल कुशा नहीं है, ये तुम्हारी किस्मतों के मालिक नहीं है। आज मुसलमान कह रहे हैं बरी बरी इमाम बरी, मेरी खोटी किस्मत करो खरी। बताओ, अल्लाह के बंदो हिंदू नहीं कह रहा है, मुसलमान कह रहा है। बताओ, उससे पूछो जाके खोटी किसने की है? कहेगा अल्लाह, अल्लाह ने खोटी कर दी है। खरी कौन करेगा? बरी इमाम करेगा। और अल्लाह के बंदो, इससे ज्यादा कोई अल्लाह का इनकार हो सकता है? अल्लाह इनको काफिर कहता है अपनी किताब के अंदर। वल्लाह, अगर आपको ये मेरी बात मुमकिन है बुरी लगे, लेकिन कुरान पढ़ो, अपनी किताब पढ़ो जो अपने घर में रखी हुई है। तुम्हारे अपने रसूल की बात याद दिला रहा हूँ, क्योंकि भूल चुके हो, हमारे मौलवियों ने नहीं बताया है। ये बात मस्जिदों में कहने वाली थी, जब उन्होंने छुपाना शुरू कर दिया है तब आपकी खिदमत में हाजिर हुए, तब आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। ये मौलवी नहीं बताएगा, ये अपनी दुनिया की खातिर तुम्हारी आखिरत बर्बाद कर देगा। तुम्हारी दुनिया भी बर्बाद है, तुम्हारी आखिरत भी बर्बाद है। मरने के साथ वो आग लगेगी, बुझाए न बुझेगी। तहज्जुदगार भी होंगे, रोजेदार भी होंगे, लेकिन जहन्नम की आग से नहीं बच सकोगे, क्योंकि ये मेरी बात नहीं है, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। आखिरी नबी मोहम्मद, लाखों करोड़ों उनके ऊपर सलातो सलामत बरकते मेरे भाइयों, जिन्होंने दीन को सच्चाई के साथ पेश किया था। मारे गए इसके लिए अल्लाह के बंदो, जंगें लड़ी इस बात के लिए मेरे भाइयों। ये है दीन इस्लाम मेरे भाइयों। नबी अलैहिस्सलाम मक्के के अंदर यही दावत देते थे, मुशरिकीन के साथ यही झगड़ा था, ये झगड़ा था। नबी अलैहिस्सलाम कहते थे अल्लाह को पुकारो, काला रब्बुकुम उदूनी, तुम्हारा रब कहता है मुझे पुकारो, तुम्हारा रब कहता है मुझे पुकारो। हमारा मौलवी साहब कहता है पुकारो या रसूल अल्लाह, पुकारो या अली मदद, पुकारो या गौस मदद। बताओ अल्लाह के बंदो, अल्लाह की बात सच्ची है या मौलवी की बात सच्ची है? और जरा तो सोचो मेरे प्यारे भाइयों, हम तुम्हारे खैर ख्वाह हैं, हम बरेलवी नहीं है, हम देवबंदी नहीं है, हम अहले हदीस नहीं है, हम मुस्लिम हैं, हम मुसलमान हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाले हैं, आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हैं, तुम्हारे नबी का पैगाम पहुंचाने आए मेरे भाइयों। उठो अल्लाह का नाम लेकर, इन फरेबकारों के जाल से निकलो, इन फरेबकारों मौलवियों और सियासी लोगों के जाल से निकलो, ये तुम्हारी आखिरत बर्बाद कर देंगे अपनी दुनिया की खातिर। मेरे प्यारे भाइयों, ये दावत है, ये लेकर उठो, इस पर पार्टी बने, इस पर अल्लाह की रहमत आएगी मेरे भाइयों, अल्लाह तुम्हें गलबा अता फरमाएगा मेरे भाइयों। ये कशमकश बढ़ती चली जाएगी। ये अल्लाह की दावत उठी है, अल्लाह के फजलो करम से उठी है, उसकी रहमत और शफकत की वजह से उठी है। मालिक तुम्हें बख्शना चाहता है, मालिक तुम्हें जन्नत देना चाहता है मेरे भाइयों। उसकी दावत को रद्द ना करो, उसकी दावत को कबूल करो मेरे प्यारे भाइयों। मानो ये कुरान के पहले सफ़े के ऊपर लिखी हुई है। अल्लाह की हम्दो सना बयान करते हो, सूरह फातिहा हर रिकत के अंदर पढ़ते हो, और ऐदो पैमान हर रिकत के अंदर करते हो। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ऐ अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं, ऐ अल्लाह तुझसे मदद मांगते हैं। गौर करो, जब कह रहे होते हो, किसको कह रहे होते हो? रुकू करते हो सुभान रब्बियल अज़ीम कहते हो, सुभान रब्बियल अज़ीम, सुभान रब्बियल अज़ीम, मेरा मालिक बड़ी अजीम हस्ती है। और फिर जब रुकू से उठते हो कहते हो समी अल्लाह लिमन हमिदा, समी अल्लाह, सुन ली, वो सुनता है, उसने सुन ली जिसने उसकी हम्द की है मेरे प्यारे भाइयों। फिर सजदे करते हो उसके सामने, फिर ये कहते हो तहियातु लिल्लाहि व सलावातु तय्यिबात, मेरी कौली फेली माली तमाम किस्म की इबादत अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है। बताओ अल्लाह के बंदो, इसी नमाज से फारिग होने के बाद
اسی نماز سے فارغ ہونے کے بعد اللہ سے عہد و پیمان کرنے کے بعد کہ اللہ تیری عبادت کرتا ہوں کرتا رہوں گا، یا اللہ تجھ سے مدد مانگتا ہوں مانگتا رہوں گا، پھر یا علی مدد کی پکاریں لگتی ہیں، پھر یا رسول اللہ مدد کی پکاریں لگتی ہیں۔ قرآن کا انکار، نماز کا انکار، اذان کا انکار۔ اللہ کے بندو، اللہ نے ویسے نہیں مارا آپ کو، ہندو مارتا ہے۔ ابھی تو وہ بوڑھے موجود ہیں، ان سے جا کر پوچھو جب 48 کے اندر یہ ملک علیحدہ کیا گیا تھا ہماری ماں اور بہنوں کے اوپر کیا بیتی تھی میرے پیارے بھائیوں؟ کیوں لیا تھا یہ ملک؟ کہ اسی نعرے کے اوپر کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ یہ نقطہ تھا کہ ہندوؤں کے ساتھ ہم نہیں رہ سکتے ہیں، وہ گائے کی پوجا کرتے ہیں، گائے کا پیشاب پیتے ہیں، اب ہم علیحدہ رہیں گے۔ علیحدہ ہونے کے بعد آپ نے گھوڑے کا پیشاب پینا شروع کر دیا، آپ نے گھوڑے کو پوجنا شروع کر دیا۔ 10 محرم کے اندر گھوڑے کی پوجا ہوتی ہے، کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ ہماری فوج حفاظت کرتی ہے، ہماری پولیس حفاظت کرتی ہے، ہمارے بڑے شرک اور کفر کی حفاظت کرتے ہیں میرے پیارے بھائیوں۔ یہ اللہ کے ماننے والے نہیں، یہ اللہ کے ماننے والی نہیں ہے۔ للہ، اللہ کی پکار کو سمجھنے کی کوشش کرو میرے پیارے بھائیوں۔ یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی دعوت ہے کہ لوگوں تمہارا کوئی الہ نہیں، لا الہ، کوئی داتا نہیں ہے تمہارا، کوئی دستگیر نہیں ہے تمہارا، کوئی مشکل کشا نہیں ہے تمہارا سوائے اللہ کے۔ اس کو پکارو بغیر واسطے وسیلے کے۔ کم از کم جو شرک کرتے ہیں کہتے ہیں یا اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں معاف کر دے، اور ظالموں کہہ دو اللہ اپنے رحمت اور فضل و کرم کی وجہ سے معاف کر دے۔ کیا زبان تھکتی ہے؟ یہ شرک ضرور کرو گے، اس کو گالی ضرور دو گے، یہ گالی ہے، شرک اللہ کے لیے گالی ہے۔ اللہ کو گالیاں دینے کے بعد اگر تم امید رکھتے ہو اللہ تمہیں جنت دے گا، بہت جھوٹ بولا گیا تمہارے ساتھ، بڑا فراڈ ہوا ہے تمہارے ساتھ۔ اور فراڈ کیا ہمارے مولوی صاحب نے، ہمارے پیر صاحب نے، ہمارے سیاسی لیڈر نے، انہوں نے ہمیں بتایا ہے میرے پیارے بھائیوں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین کے ساتھ اپنی تقریروں کا آغاز کرتے ہیں، پھر مزاروں پر جا کر ماتھے ٹیکتے ہیں، پھر وہاں پھولوں کی چادریں چڑھاتے ہیں میرے بھائیوں، اللہ کے غضب کو للکار رہے ہیں۔ آپ کی دلچسپی کو دیکھ کر میں نے بات تھوڑی سی لمبی کر دی ہے، تو آپ کی آنکھیں کھلیں، آپ کی آنکھیں کھلیں اور شرک سے توبہ کریں میرے پیارے بھائیوں۔ یہ کتابیں بھائی بانٹ رہے، کوئی قیمت نہیں ہے، بات اچھی لگے ساتھ دیجیے اس دعوت کا۔ یہ صحیح معنوں میں اللہ کے راستے میں جہاد ہے، یہ صحیح معنوں میں اللہ کے راستے کی تبلیغ ہے۔ اس راستے میں مرو گے براہ راست جنت الفردوس میں پہنچو گے میرے پیارے بھائیوں۔ یہ بات نہیں مانو گے تو معاملہ ختم نہیں ہوا ہے، مرنے کے ساتھ آگ لگے گی، جو بجائے نہ بجے گی۔ اللہ سب کو بچائے اس سے میرے پیارے پیارے۔